کس قانون کے تحت لوڈ شیڈنگ اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے؟ بھائی کراچی ملا ہے تمہیں لوٹ مار کرنے کے لیے؟ نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں حکومتوں میں کہ الیکٹرک مافیا کی سرپرستی رہی. موجودہ وفاقی حکومت آئی ایم ایف پہ کہنے پر عوام کا خون نچوڑ رہی ہے اور بجلی کے بلوں کے ذریعے سے ٹیکس وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے. دونوں کا اشتراک ہے. وہ کہتے ہیں بل زیادہ بناؤ گے تو ٹیکس زیادہ ملے گا ہمیں، یہ حکومت کہتی ہے، اور جب زیادہ بل بنتا ہے تو اس میں کہ الیکٹرک کا بھی فائدہ ہے. گویا کہ الیکٹرک اور حکومت کا شیطانی اتحاد ہے اس وقت، شیطانی اتحاد جو کراچی کے عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں. اور یہی حالات اب ادر دن کراچی بھی پورے ملک میں شروع کر رہے ہیں. ایک مثال بنا دیا انہوں نے، ایک شیطانی قسم کی مثال کے الیکٹرک ہے جس کو بنا کر اب پورے پاکستان میں لوٹ مار کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. تو بھائی تم بڑے بڑے جاگیرداروں سے ٹیکس لیتے نہیں ہو، تم اپنی عیاشیوں کو ختم کرتے نہیں ہو. بتائیں نا مفتاح اسماعیل، یہ اتنا آپ کہتے ہیں ہم پر پریشر ہے، 70 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگا دیے. ذرا بتائیں نا انہوں نے اپنی گاڑیوں کو کتنا کم کیا، اپنے سرکار کے لوگوں کا پیٹرول کتنا کم کیا. جو پولیس موبائل تمہارے پروٹوکول پہ لگی ہوئی ہیں، تمہارے سارے وزیروں کے، تمہاری بیگمات کو اور تمہارے بچوں کو پروٹوکول دینے میں لگی ہوئی ہیں، ان کا پیٹرول کتنا کم کیا. یہ امپورٹ کیوں ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو آپ اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، غریب اور مڈل کلاس لوگوں کو برباد کر رہے ہیں آپ. کوئی ادارے ہوتے ہیں، عدالت، کوئی نیپرا ہوتا ہے، کوئی حکومت ہوتی ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کو مارے جاؤ بس، اور سب لوٹ مار کرنے والوں کے ساتھی بنے ہوئے. لیکن بہرحال ہم لڑیں گے. ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں. ایک بات یہ بل ہے اور دوسرا لوڈ شیڈنگ ہے. کس قانون کے تحت لوڈ شیڈنگ اس وقت کراچی میں ہو رہی ہے؟ نیپرا نے منع کیا ہوا ہے، کورٹس کے آرڈر ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح لوڈ شیڈنگ نہیں کر سکتے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پلانٹ کا پرزہ خراب ہو گیا. او بھائی تمہارا پرزہ، یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ ہمیں 4 سال سے بتا رہے تھے 900 میگا واٹ کا پلانٹ آ رہا ہے، پھر کہا 450 کا آ رہا ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ لگ گیا ہے، پھر کہا کہ چل گیا ہے، ٹیسٹ رن ہو رہا ہے، پھر کہا کہ خراب ہو گیا، پھر کہا کہ پرزہ نہیں ہے. او بھائی کراچی ملا ہے تمہیں لوٹ مار کرنے کے لیے اور سارے لوگ ان کے سپورٹر بنے ہوئے. اس وقت بھی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر دھندا کیا جا رہا ہے. یہ وہی فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں 2017-18 میں اس وقت کے سیکرٹری پانی اور بجلی جو ایک بہت اچھی شہرت کے حامل افسر تھے، اور آج بھی یونس دھاگا صاحب کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. ان افسروں میں شامل ہیں جنہوں نے عزت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت 62 ارب روپے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پر جو کہ الیکٹرک وصول کر رہا ہے، یہ کراچی کے عوام کے حق پر ڈاکہ ہے. اور جب انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو پھر ان کی جو وزارت تھی اس کو تبدیل کر دیا گیا تھا. بعد میں بھی انہوں نے اپنی وزارت میں جب کچھ اور کام کیے تو ان کو ایک طرح سے سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا. تو یہ تمام حکومتوں کا عالم ہے. نون لیگ اور پی ٹی آئی دونوں حکومتوں میں کہ الیکٹرک مافیا کی سرپرستی رہی. اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے 50 ارب روپے کی لائبلٹی ہمارے ٹیکسوں سے ادا کر کے کہ الیکٹرک کو فرار کا موقع دیا تھا. مجھے تو صاف بات ہے، یہ ساری جماعتیں، جماعت اسلامی کی جو الیکشن کیمپین ہے اور پبلک میں پذیرائی ہے، اور کراچی کے لوگ چاہتے ہیں کہ کراچی میں جماعت اسلامی کا میئر منتخب ہو. یہ اس سے ڈر رہے ہیں، یہ اس سے بھاگ رہے ہیں، ان کو خوف آ رہا ہے. بھائی تمہیں خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جماعت اسلامی کا میئر آئے گا تو کام ہی کرے گا نا، کام کرے گا تو سب کے لیے اچھا ہوگا. اس میں تو ہر پارٹی کا سپورٹر فیض پائے گا. اس شہر کے اندر اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ کا عمل ختم ہوتا ہے، اس شہر میں اگر گندگی کے ڈھیر سے ہم نکلتے ہیں، یہ کچروں میں اور غلاظت میں ہمیں اور گٹر کے پانیوں میں جس طرح ان ظالموں نے ہمیں ڈبو دیا ہے، اس سے نکلنے کی کوئی امید پیدا ہوتی ہے تو بھائی اپنے ووٹر کا ہی خیال کر لو، اپنے سپورٹرز کا ہی خیال کر لو. لیکن ان پارٹیوں کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے.